آج کی کہانی ہے ہرن کی۔ ایک ایسا ہرن جو بہت دلدار تھا، بہت ہی خوبصورت۔ ایک دفعہ وہ اپنے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے وہ ایک باغ میں چلا گیا، ایک ایسا باغ جہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اب ان پھولوں میں سے اس کو ایک ایسا نیا پھول ملا جو وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے اس کو توڑا، توڑ کے جب اس نے اس کو چھوا تو اس میں اس کو کچھ شفا سی محسوس ہوئی۔ پھول کے چھوتے ہی اس کا وہ درد جسم میں سے غائب ہو گیا۔ اس نے پھر یہ بات اپنے جنگل میں دوسرے ساتھیوں کو بتائی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن نہیں بھائی، جس کے درد تھا اس کو ایک ایک پتیاں توڑ کے اس نے دی کہ چیک کیا جائے کہ کیا یہ واقعی ایک نیا پھول ہے۔ تو وہ سچ میں ایک نیا پھول تھا، اس میں شفا تھی۔ جیسے ہی یہ بات پورے جنگل میں پھیلی کہ ہرن کے پاس ایک ایسا نیا پھول ہے جو شفا دیتا ہے، جو تکلیف میں آرام دیتا ہے، دور دور سے سارے جانور جن کو تکلیف تھی وہ ہرن کے پاس آئے اور وہ پتیاں ان کو دیا کرتا تھا۔ صرف چند پتیوں سے ان کے وہ درد، ان کے وہ زخم صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے سارے جانور بہت خوش ہوئے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا شیر ان کے پاس آئے گا، کیونکہ شیر کو بھی بڑی تکلیف تھی۔ لیکن شیر ہرن کے پاس آیا۔ ہرن بہت ڈر گئی کہ شاید وہ اسے کھا جائے گا، لیکن دور سے ہی ہرن نے آواز لگا دی کہ میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، تم کہیں مت بھاگنا، مجھے صرف وہ پتی دے دو جو تم سب جانوروں کو دے رہی ہو۔ مجھے تکلیف ہے، مجھے بھی وہ شفا والی پتی چاہیے۔ ہرن بہت خوش ہوئی کہ آج تو یہ شیر کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ وہاں پہ باقی جانور بھی تھے۔ وہ شیر آیا، پتی لی اور اس کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس طریقے سے یہ پتا چلا کہ جو انسان لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بغض بھی رکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی تکلیف والا معاملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ تو یہ دنیا مطلب پرست ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کتنی مطلبی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اپنے مطلب کے لیے آپ اپنے اس انسان کے پاس بھی جا کے بیٹھ جاتے ہو جس کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جس کو آپ ایک حقیر سمجھتے ہو۔ لیکن ہمیں اپنا صرف بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا ہی پیش کرنا چاہیے۔ جو انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیا جائے۔ اپنی سوچ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ کہانی میں۔